السلام علیکم، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ہادہ کس نمبر 32 پارٹ 3، آئی تھنک یہ لاسٹ پارٹ ہے، آخری پارٹ۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے 3 دن خریداری میں صرف ہو گئے۔ کبھی کوئی دوپٹہ لیا جا رہا تھا تو کبھی کسی جوتے کو تبدیل کروایا جا رہا تھا، کبھی صوفیہ بیگم کو کوئی چیز لینی یاد آ جاتی تھی تو کبھی رضیہ بیگم کو پرانے سونے کو نئے ڈیزائن میں تبدیل کروانا یاد آ جاتا تھا۔ ان کے درمیان ہادی گھن چکر بنا ہوا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اسے سکون کا ایک پل بھی میسر نہیں ہوا تھا۔ ہر لمحے خواتین بازار جانے کے لیے تیار رہتی تھی اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہادی ہی ملتا تھا۔ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا مگر ابھی کلاسز شروع نہیں ہوئی تھیں، اس لیے وہ ان سب کے درمیان میں پھنس چکا تھا۔ ابھی بھی وہ صوفیہ بیگم کے ساتھ بازار سے واپس آیا تھا۔ انہیں بھی مہندی والے دن پھولوں کے زیورات کا یاد آیا تھا۔ وہ تھکا ہوا حافہ کے کمرے کی جانب بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ وہ آج کچھ وقت حافہ کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ جواب موصول ہونے پر وہ اندر داخل ہوا۔ پھر اس کی حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے منہ پر نہ جانے کیا لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ایک جانب کھڑی ہمنا عائشہ کے چہرے پر بھی وہی محلول لگا رہی تھی۔ وہ سب ہادی کی چیخ سن کر ہنس دی۔ آپ دونوں چڑیلیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وہ بستر پر جا بیٹھا تھا۔ ارے یہ چڑیلیں نہیں، حور بن رہی ہیں، ہمنا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کو لگانے سے شکل تو نہیں تبدیل ہو جائے گی نا؟ چہرہ تو وہی رہے گا، ہادی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ باقی سب نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ ہمنا اسے بھی لگا دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ ماسک سے کیا ہوتا ہے۔ حبور بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی مگر اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ اس کی بات سنتا ہادی اچھلا۔ بالکل نہیں، مجھے اپنا چہرہ بہت پیارا ہے، اسے مجھے کوئی تجربہ نہیں کروانا۔ وہ پیچھے کی جانب بڑھنے لگا جبکہ باقی سب کہا لگا اٹھے۔ ہادی نے حافہ کو دیکھا اور پھر اسے اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد آیا۔ اپیا چائے تو پلا دیں۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ حافہ کو ان سب کے درمیان سے نکال لے گا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا۔ اس سے قبل کہ حافہ کرسی سے اٹھتی، ہمنا اس کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کل بہن کی شادی ہے اور تم آج اس سے چائے بنوا رہے ہو۔ جاؤ اور ہم سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے سرزنش کر رہی تھی۔ ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے چائے بنانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر اسے حافہ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا تھا۔ کل حافہ کی رخصتی تھی اور یہ خیال ہی اسے افسردہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چائے بنا لوں گا مگر اپیا کو میرے ساتھ آنا ہوگا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ہمنا اسے تفتیشی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ میں اپیا کو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، آئی پرومس، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ حافہ کے آگے سے ہٹ گئی تو وہ ہادی کے ساتھ کچن کی جانب بڑھی۔ آج شام میں حافہ اور حاتم کی مہندی تھی۔ اس گھر سے کچھ فاصلے پر ایک کھلا میدان تھا جہاں حاتم، حمزہ اور حنان سارا انتظام کر رہے تھے۔ ہادی بھی صبح سے 2 دفعہ وہاں کا چکر لگا چکا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے حافہ کے لیے کرسی کھینچی، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا میں تمہیں خوش نہیں لگ رہی؟ ہادی نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ کوئی بھی حافہ کو دیکھ کر یہ بتا سکتا تھا کہ وہ بہت خوش تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا اپیا، وہ چائے کا سامان نکالتے ہوئے بولا۔ حافہ مسکرا دی۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گی۔ اس کے نرم سے لہجے پر ہادی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں آپ کو رخصت کیسے کروں گا؟ اس کی آواز بوجھل تھی۔ حافہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آ گئے جس سے نظریں چرا رہا تھا۔ حافہ نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے گھنگریالے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا۔ میں کہیں دور تو نہیں جا رہی عبدالہادی، جب بھی تمہارا دل کرے ہمارے پاس آ جانا، اور وہ بھی تمہارا اپنا گھر ہوگا، وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ رو دیا۔ یا ربیہ آپ نہ جائیں۔ حافہ ہنس دی۔ ساری زندگی اس گھر میں گزار دوں؟ ہادی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہنس دیا۔ ہمیشہ بیٹیوں کو رخصت ہو کر کیوں جانا پڑتا ہے؟ ہم حاتم بھائی کو یہاں پر لے آتے ہیں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور پھر خود ہنس دیا۔ حافہ نے بھی کہا لگایا، تمہارے حاتم بھائی یہاں نہیں آئیں گے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میں جہیز میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، حاتم بھائی کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے پاس ایک منصوبہ اور بھی تھا۔ ابھی تم چائے دیکھو۔ حافہ نے اس کی توجہ چائے کی جانب مبذول کروائی جس میں ابال اٹھ رہے تھے۔ ہادی ہنستے ہوئے چولہے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عائشہ، وہ حافہ کے کمرے سے چلائی۔ اس کے سامنے بیڈ پر سبز رنگ کا بھاری کامدار میگزی موجود تھی جسے وہ ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حافہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی تیار تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے حبور نے ہی تیار کیا تھا۔ عائشہ اور حمزہ حبور کے لیے مہندی کا جوڑا لائے تھے۔ یہ صبح سے اتنے کاموں میں مصروف تھی کہ اسے جوڑا دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی، اور جب وہ تیار ہونے لگی تھی تو اسے وہ لباس پسند نہیں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟
हबूर ने कड़े तेवरों से उसे देखा और बेड के आगे से हट गई। तुमने मेरे लिए ये पसंद किया है? उसने ये पर जोर डालते हुए पूछा। आयशा ने शानदार कीमती लिबास को देखा और फिर हबूर को देखकर तासुब से सनफी में सर हिलाया। ये हमज़ा ख़रीद कर लाया था। हबूर की आंखें हैरत से फैल गई। हमज़ा उसके लिए इस कदर कामदार लिबास ख़रीद कर लाया था? उसने जल्दी से हमज़ा का नंबर मिलाया। आयशा हंसते हुए हाफा की जानिब बढ़ी जो आईने से हबूर को ही देख रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। नारंगी और सब्ज़ रंग के शरारे में मलबूस हाफा वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। सादा सा मेकअप इसकी सांवली रंगत पर अच्छा लग रहा था। इसी वक्त सूफिया बेगम हाथ में एक तश्तरी थामे अंदर दाखिल हुई और इनके पीछे हमना भी अंदर आई थी। वो दोनों हाफा को तैयार देकर एक लम्हे के लिए रुक गई। हमना ने शहादत की उंगली और अंगूठे को मिलाकर ज़बरदस्त का इशारा किया तो हाफा सर झुकाकर हंस दी। सूफिया बेगम ने आगे बढ़ते इसका सदका उतारा और फिर तश्तरी में मौजूद जेवरात उसे पहनाने लगी। सबसे पहले उन्होंने इसके गले में एक नाजुक सोने की चेन पहनाई जिनके साथ ही एक सफ़ेद मोती लटक रहा था। कानों में भी उसी के साथ आवेज़े डाले। फिर उसने इनके दोनों हाथों में मोतिये और गुलाब के गजरे पहनाए। फिर इसकी कई बलाएँ ले डाली। माशाल्लाह, उसकी पेशानी पर बूसा देते हुए उसकी आंखें नम हुईं। इसी लम्हे नवीर साहब, हादी और रज़िया बेगम भी अंदर दाखिल हुईं। उसे तैयार देखकर इन सब के चेहरे पर मसरत छा गई। हबूर एक तरफ होते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसे हमज़ा पर सख्त गुस्सा आ रहा था। एक तो इतना काम वाला सूट ले आया और फिर कॉल भी नहीं उठा रहा था। वो ज़ीनों पर जा बैठी। हेलो हमज़ा, बिलाखिर उसने कॉल उठा ही ली। हेलो हमज़ा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हमज़ा की जानिब से सिर्फ ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमज़ा, वो चिल्लाई। उसे मज़ीद गुस्सा आने लगा। फिर आखिरकार उसे दूसरी जानिब खामोशी सुनाई दी। महज किसी की कदमों की आहट सुनाई दे रही। हेलो हबूर, आवाज़ आ रही है? हमज़ा की आवाज़ पर उसने गहरा सांस भरा। हाँ, अब आ रही है। जल्दी बोलो, मुझे यहाँ काम है। हबूर ने अपनी आंखें घुमाई। तुमने क्या सोचकर मेरे लिए इतना हैवी ड्रेस ख़रीदा है? वो तकरीबन चिल्लाई थी। हमज़ा ने तेज़ी से मोबाइल कान से पीछे हटाया। वो चंद पल हबूर के सवाल पर घूरता रहा। मुझे लगा कि तुम्हें पसंद आएगा, वो गहरा सांस भरते हुए कह रहा था। अब उसे ख़वातीन के कपड़ों की ख़रीदारी का कोई तजर्बा नहीं था। हबूर ने नफ़ी में सर हिलाया। हमज़ा, मैं दुल्हन नहीं हूँ। आज मेरी नहीं, हाफा की मेहंदी है। उसके संजीदा लहजे पर दूसरी जानिब चलते के लिए खामोशी रह गई। सॉरी। हबूर उस खामोशी की वजह को जान गई थी, इसलिए धीरे से बोली। दूसरी जानिब हमज़ा ने सर झटकते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं। उसने फिर अपनी हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखा। अभी तकरीब शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। तुम बाहर आ जाओ, हम नया ड्रेस ले आते हैं। ज़रा जल्दी आना। उसने जल्दी से कहते कॉल काट दी। हबूर अरे अरे कहती रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमज़ा इतनी आसानी से मान गया था। वो अंदर से अपनी चादर लेने बढ़ गई। अगले चंद पलों में वो दोनों माल की दुकानों में घूम रहे थे। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। बज़ाहिर हमज़ा पुरसकून था। बिलाखिर हबूर को एक सब लिबास पसंद आ ही गया। वो लाइन ग्रीन रंग की सादा सी कुर्ती के साथ हमरा गरारा था जिस पर हबूर की नज़र ठहरी थी। हमज़ा जल्दी से बिल अदा करता उसे लेकर माल से निकला। हबूर ने लिबास ड्राइंग रूम में ही तब्दील कर लिया था। हमज़ा जल्दी करो, मैं तैयार कब होंगी? उसे अपने तैयार होने की फ़िक्र खाई जा रही थी। बाकी सब तैयार थे, सिर्फ वही थी जिसका लिबास अभी भी मुंतखब हुआ था। हमज़ा ने एक नज़र इस पर डाली। तुम्हें अभी तैयार होने की ज़रूरत है? उसकी सुनहरी रंगत पर वो लिबास अच्छा लग रहा था। हबूर ने उसकी जानिब देखा और फिर हंस दिया। ये तारीफ़ थी? हाँ, मगर तुम तनकीद भी समझ सकती हो। उसने कंधे उचकाते कहा तो हबूर धीरे से मुस्कुरा दी। उसने हमज़ा की जानिब देखा जो अब संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। वो रुक गई। तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं? उसने मध्यम आवाज़ में पूछा। गाड़ी की रफ्तार तेज़ हुई। मुझे अपने फ़ैसले पर कोई पछतावा नहीं हबूर। मैं हर जहान में तुम्हें चुनूंगा। उसका लहजा मजबूत था। हबूर चंद पर उसे देखती रह गई। अगर तुम्हारे पास उसे चुनने का इख्तियार हो। न जाने कैसे उसके लबों से फिसला। गाड़ी की रफ्तार मध्यम हो गई। मेरे एक के चुनने से कुछ नहीं होगा हबूर। वो मुझे कभी नहीं चुनेगी। वो धीरे से हंस दिया। और अगर मैं भी तुम्हें ना चुनूं? वो हमज़ा के तासुरात को जांच रही थी। मैं जिस हबूर को जानता हूँ वो हर जहान में मुझे ही चुनेगी। उसका लहजा बोझल हुआ। हबूर की आंखें नम हो गई। इतना यकीन? उसने गहरा सांस भरा। जो मुझे छोड़कर उस वक्त नहीं गई जब इसके पास इख्तियार था, वो किसी और जहान में मुझे कैसे छोड़ सकती है हबूर? हबूर की नम आंख से एक आंसू इसकी गोद में गिरा। वो हंस दी। उसी वक्त गाड़ी हाफा के घर के आगे रुकी। रोशनी से सजे घर पर हमज़ा ने एक निगाह डाली। तुम दिल से भी खूबसूरत हो हबूर।
اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنسی۔ آج پتہ لگا ہے؟ اس نے حمزہ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تو حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے سے معلوم تھا، مگر اعتراف آج کیا۔ اس کی آنکھوں میں سچ تھا۔ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا تو وہ کہکہا لگا پڑا۔ اس کے ہنسنے کی آواز گاڑی میں گونج اٹھی۔ حبور نے کافی عرصے بعد اسے ایسے ہنستے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تو میری کوشش کامیاب رہی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حبور کو دیکھا۔ شرم کرو حمزہ، وہ سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونے والی بیوی ہو، اتنا فلرٹ تو بنتا ہے، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا تو حبور جلدی سے گاڑی سے اتری۔ ابھی بیوی بنی نہیں ہوں، وہ ہنستے ہوئے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اندر داخل ہونے پر حمزہ نے بھی سر جھٹکتے ہوئے گاڑی چلا دی۔ سب تیار ہو کر میدان میں پہنچ چکے تھے۔ وسیع میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور درمیان میں رکاوٹ تھی۔ ہر جانب سنہری روشنیاں لگی تھیں۔ خواتین والے حصے میں وسط میں بنے ایک خوبصورت سے اسٹیج پر حافہ بیٹھی تھی، جس کے پیچھے حبور، عائشہ اور ہمنا کھڑی تھی۔ حبور بھی وقت پر تیار ہو گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی یہاں پر آئی تھی۔ سب سے پہلے بڑوں نے رسم کی اور اس کے بعد خاندان اور محلے کی خواتین رسمیں کرنے لگیں۔ کچھ خواتین حافہ کو حسد سے تو کچھ رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ ارے ہمیں تو لگا تھا کہ نعیم بھائی صاحب کا اسے گھر پر ہی بٹھانے کا ارادہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ چھپی رستم نکلے گی۔ خاندان کے سب سے خوبرو جوان کو لے اڑی، شکل سے تو بہت معصوم لگتی ہے، مگر ہم منہ پر ایک ہی کہانی تھی۔ کئی باتیں تو حافہ کے سماعت تک بھی پہنچی، مگر حافہ نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہر کوئی آپ کا جواب سننے کا حقدار نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی انسان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، ان لوگوں کی باتوں کو دل کے ساتھ لگانا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ ہماری باری کب آئے گی؟ حبور نے ہمنا اور عائشہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ دونوں ہنس دی۔ ان سب خواتین کے بعد، حمدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو حبور آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ان لوگوں نے پچھلے 3 دنوں میں حبور کو نارمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور حبور نے بھی ان سب کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ ویسے حمزہ کی چوائس بری نہیں تھی حبور، تم وہی لباس پہن لیتی، عائشہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کی چوائس بری نہیں ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اچھی ہے۔ ویسے میں بھی وہ میکسی پہننے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ان مصروف نے میری کچھ کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ جلدی باہر آؤ، اور کال کاٹ دی۔ مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ اس نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ کو ملا کر اس کے سامنے پیش کیا تو وہ دونوں ہنس دیں۔ سردار صاحب جو رکے غلام بنیں گے، ہمنا کے کہنے پر ان دونوں کے کہکہے بلند ہوئے۔ مہمانوں کے درمیان بیٹھی رضیہ بیگم نے ان کی جانب تادیبی نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ جب دونوں جانب سے مہمان رخصت ہو گئے تو ہادی حاتم کو لیے خواتین والے حصے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی حاتم کی نگاہ اسٹیج پر بیٹھی حافہ پر پڑی، جو نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس پر خود کی کسی کی نظریں محسوس ہوئیں تو اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض پر بھوری واسکٹ پہنے وہ اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس ذرا سے نگاہیں جھکا دی۔ پلکوں کے یوں اٹھنے اور گرنے کو دیکھ کر حاتم مسکرا دیا تھا۔ وہ اسٹیج پر چڑھ کر حافہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حافہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روک لی تھی۔ سبھی لوگوں نے انہیں ساتھ بیٹھا دیکھ کر ان کے لیے نیک دعائیں کی۔ لیڈی، کیا آپ نے میری خانم کو دیکھا ہے؟ حاتم نے سنجیدہ اور مدھم آواز میں حافہ کے کان میں سرگوشی کی۔ حیرت ہے، آپ اپنی خانم کو نہیں پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی میرے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ حاتم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کی آواز تو جانی پہچانی ہے۔ اس کے کہنے پر حافہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوہ، آپ تو میری خانم ہیں۔ اس کے حیرت زدہ لہجے پر حافہ مسکرا دی۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں خانم۔ اس کی سرگوشی پر حافہ نے اپنا سر جھکا دیا۔ اسی پل صوفیہ بیگم، رضیہ بیگم اور نعیم صاحب اسٹیج پر آئے، انہیں دعائیں دینے کے بعد مہندی کی رسم پوری کی۔ اسی طرح سبھی رسوم پوری کر چکے تو عائشہ، ہمنا، حبور، ہادی بھی اسٹیج کی جانب بڑھے۔ آپ دونوں تو ساتھ بیٹھے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، ہادی نے ایک تصویر بناتے ہوئے کہا۔ وہ پوری تقریب کی تصویریں اپنے پاس محفوظ کر چکا تھا، اس لیے حبور کو کچھ یاد آیا۔ حاتم بھائی، حمزہ کہاں ہے؟ حاتم مسکرا دیا۔ حنان اور تیمور بھی یہی ہیں، وہ انہی کے ساتھ ہے، آپ فکر مت کیجیے۔ حبور نے اس بات میں سر ہلایا۔ حاتم، کل کے لیے تیار رہو، میں نے دودھ پلائی کی رسم میں تمہاری جیب خالی کروانی ہے۔ ہمنا نے ان دونوں کو مہندی لگاتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ سب کہا لگا اٹھے۔ جس پہر حاتم کو گھر کے افراد مہندی لگا رہے تھے، اسی وقت حمزہ کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ ہلو، دوسری جانب اسامہ تھا۔ ہاں اسامہ، وہ محتاط ہوا۔ حاتم بھائی اور ہادی کہاں ہیں؟ وہ دونوں میری کال نہیں اٹھا رہے، وہ انتہائی مدھم آواز میں بولا تھا۔ وہ دونوں فنکشن میں مصروف ہیں،
اگر کوئی ضروری بات ہے تو مجھے بتا دو یا پھر تھوڑا انتظار کر لو۔ وہ ایک جانب آ کھڑا ہوا۔ حمزہ، میری بات غور سے سنو۔ حمزہ کے تمام حصے بیدار ہو گئی۔ طلحہ کل رات ان سب قیدیوں کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے ہمیں کل رات ہی حملہ کرنا ہوگا۔ تم سن رہے ہو نا؟ حمزہ چند پل خاموش رہا۔ ہاں، میں حاتم کو بتا دوں گا۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ اسامہ کی بات اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ کیا وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکے گا؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ ان سب کا منصوبہ تیار تھا۔ وہ طلحہ کو ہرا دیں گے، وہ سب ذوالفقار شاہ کو بچا لیں گے۔ وہ مسلسل یہی باتیں سوچتے ہوئے حاتم کا انتظار کرتا رہا۔ سب کے رسم کرنے تک رات کے 1 بج گئے۔ 2 بجے کے قریب وہ سب گھر واپس پہنچے تھے۔ تیمور، حمزہ، حنان حاتم کے گھر میں رکے تھے۔ وہ لوگ رات گئے تک کل کے منصوبے بناتے رہے تھے۔ اس طرح ایک مصروف دن اختتام کو جا پہنچا تھا۔ اگلا دن ایک نہایت ہی اہم تھا۔ سب صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھے۔ بارات کی تقریب ایک میرج ہال میں منعقد کی گئی تھی اور تمام لڑکیوں کو پارلر سے ہال لے کر جانے کی ذمہ داری ہادی تھی، جو اس وقت خود تیار ہو کر پارلر کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ حمزہ کے 2 گارڈز بھی موجود تھے۔ وہ تقریباً 2 گھنٹوں سے ان سب کا انتظار کر رہا تھا۔ بلاخر 10 منٹ کے مزید انتظار کے بعد وہ چاروں پارلر سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ان سب کے درمیان میں چلتی حافہ کے چہرے پر میرون شال سے گھونگھٹ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب حمنا اور عائشہ تھی۔ بائیں جانب سے حبور اسے پکڑے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہادی نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گیا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حبور اور حافہ ہادی کے ساتھ، جبکہ عائشہ اور ہمنا پیچھے موجود گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ آگے سے ایک پولیس کی جیپ نے حافہ اور حبور والی گاڑی کو کور کیا تھا۔ ان سب کا قافلہ ایک محفوظ حصار میں میرج ہال کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ میرج ہال پہنچے تو سبھی مہمان پہنچ چکے تھے۔ حبور نے حافہ کے اوپر سے شال اتاری تو سنہری نقاب سے جھلکتی اس کی سیاہ آنکھیں نمایاں ہوئی۔ وہ بلڈ ریڈ رنگی کے ساتھ سنہری دوپٹے سے نفاست سے نقاب کیے ہوئے تھی۔ حبور بے ساختہ ہی اس کی نظر اتاری۔ وہ لوگ ابھی برائڈل روم میں موجود تھے۔ حافہ خاموشی سے ایک جانب صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ باقی سب اپنا اپنا میک اپ درست کرنے میں مصروف تھیں۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ حاتم دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے حافہ کو دیکھا اور آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے حافہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آئیے، میں آپ کو باہر لے جاتا ہوں۔ وہ بار بار اپنے آنسو اندر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ دونوں برائڈل روم سے نکلے تو باہر موجود ہر انسان کی نگاہ ان کی جانب اٹھ گئی۔ ہادی کے حصار میں سر اٹھا کر چلتی حافہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس وقت حال میں نعیم صاحب، حاتم اور ہادی کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ اسٹیج پر بیٹھا حاتم مسکراتی نظروں سے اپنی جانب بڑھتی حافہ کو دیکھ رہا تھا۔ حافہ کے قریب پہنچنے پر وہ کھڑا ہوا اور ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حافہ نے ایک نظر حاتم پر ڈالی اور پھر اگلا اس کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا۔ پھر اگلے ہی پر اس نے اپنا ہاتھ حاتم کی جانب بڑھا دیا، جسے حاتم نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ وہ حاتم کی سنگت میں اسٹیج پر موجود صوفے کی جانب بڑھ گئی تو باقی سب بھی اسٹیج پر چڑھے۔ دلہے راجا، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ہم نے آنکھوں میں شرارت لیے بولی تو حاتم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ حافہ اس کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے متبسم لہجے میں کہا تو باقی سب ہنس دیے۔ اب ٹیبلز کے گرد بیٹھے مہمان کھانا تناول کر رہے تھے۔ آپ اپیا کے لیے کچھ نہیں کہیں گے؟ اب کی بار ہادی نے سوال کیا۔ حاتم نے گردن موڑے حافہ کو دیکھا۔ کیا مجھے کچھ کہنا چاہیے؟ یہ سوال حافہ کے لیے تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے کندھے اچکا دیے۔ الحمدللہ، میں آج خود کو ایک خوش قسمت انسان تصور کر رہا ہوں۔ اس کے مضبوط لہجے پر کیے جانے والے اعتراف پر سب مبہوت رہ گئے، جبکہ حافہ نظریں جھکا کر مسکرا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ان سب کے آگے کھانا لا کر رکھا گیا۔ ہادی، حبور، عائشہ اور ہمنا نے بھی میز کے گرد کرسیاں ڈال لی تھیں۔ انہوں نے نہایت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ پھر سبھی مہمان ان سے ملنے لگے، جس کے بعد رخصتی کا وقت قریب آ گیا۔ مردوں والے حصے میں بیٹھا حمزہ بہت مشکل سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے حنان اور تیمور اس کی حالت سے واقف تھے، اس لیے بار بار اسے کسی کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر حمزہ تنگ آ کر باہر کی جانب بڑھا۔ اس کا رخ پارکنگ کی جانب تھا کہ ایک دم وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظریں بے اختیاری میرج ہال کے دروازے پر جا پڑی اور پھر ایک جھلک۔ اس نے دلہن بنی حافہ کی محض ایک جھلک دیکھی تھی اور اسے لگا کہ جیسے اس کا دل بند ہو گیا۔ اس کا پورا وجود ٹھہر گیا اور آنکھوں میں نمی کی لہر چمکی۔ حافہ ہادی کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک گہرا درد اٹھا تھا۔ پھر وہ تیزی سے اس طلسم سے باہر نکلا اور اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتا ہوا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ حافہ حاتم کے ساتھ رخصت ہو گئی تو باقی مہمان بھی واپس جانے لگے۔ حبور جو حمزہ کو تلاش کرتے ہوئے باہر آئی، اسے ایک جانب بینچ پر بیٹھا دیکھ کر لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچی اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھ کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ لیا
उसके मध्यम इस्तफसार पर हमजा ने इस बात में सर हिलाया, मगर देखना नहीं चाहा था। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। हबूर धीरे से हंस दी। फिर इन दोनों के दरमियान खामोशी फैल गई। वो खुश थीं। वो दोनों सामने देख रहे थे। अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा, हमजा हंस दिया, तो मैं मान लूँगा। फिर से खामोशी फैल गई। अगर तुम चाहो तो कल का निकाह डिले कर सकते हो, उसने सादा से लहजे में कहा। तो हमजा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे इस निकाह के फ़ैसले पर कोई पछतावा या एतराज़ नहीं है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मैं निकाह कैंसिल कर देता हूँ, उसने सहूलत से कहा। तो हबूर हंस दी। अगर मुझे कोई एतराज़ होता तो मैं निकाह के लिए हामी ही क्यों भरती। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हमजा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं निकाह तुम्हारे साथ करूँगा, मगर मोहब्बत इनसे करता रहूँगा। हबूर ने लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी, मगर उसकी आंखें नमी से चमक उठी थीं। हाँ, मुझे बुरा लगता अगर हम दोनों नॉर्मल हालात में शादी कर रहे होते। अब ना हालात नॉर्मल है और ना ही हम दोनों, इसलिए मैं ये बात बर्दाश्त कर सकती हूँ। हबूर ने कहा लगाया और एक आंसू उसकी आंख से निकलता रुखसार पर बह गया। हमजा गर्दन मोड़े उसे ही देख रहा था। लिवेंडर रंग के लिबास में वो अच्छी लग रही थी। मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी आंखों में तशक्कुर था। हबूर मुस्कुराती रही, फिर अपना सर झटक दिया। मगर मैं इन्हें भुला नहीं सकता, उसने सर झुकाते हुए एतराफ़ किया। हबूर खामोशी से उसे देखती रही। वो बेबस था। हबूर ने गहरा सांस भरा। तुम्हें इसे भुलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह तुम हाफा को नहीं भुला सके, उसी तरह मैं भी हाइद को नहीं भुला सकती। हमजा ने सर उठाकर देखा। वो तो भूल ही गया था कि हबूर भी आजमाइश से गुजर रही थी। उसके गले की गिल्टी उभर कर मादूम हुई। आई एम सॉरी हबूर, तुम्हें मेरी वजह से ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसकी बात पर हबूर ने नफ़ी में सर हिलाकर कहने ही लगी थी कि आयशा इस जानिब आ निकली। मैं तुम दोनों को इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, क्या वापस नहीं जाना? अगर ज़्यादा देर होगी तो पहुँचते पहुँचते रात आधी हो जाएगी। वो दूर से नहीं सदा देती वापस पलट गई। हबूर और हमजा हंस दिए। तुम सामान ले आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, वो कहते हुए पार्किंग की जानिब बढ़ गया। पीछे हबूर उसकी पुश्त की जानिब देखती रह गई। ये सफ़र मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं था। वो दोनों कभी ना कभी तो जीना सीख ही देंगे। वो उदासी से मुस्कुराते हुए हाल की जानिब बढ़ गई। गाड़ी चलाते हमजा ने एक निगाह बैक व्यू मिरर पर डाली और फिर मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगा लिया। आयशा और हबूर शादी की बातों में मसरूफ़ थी, जबकि इनके पीछे चलती गाड़ी में तैमूर के साथ मौजूद गार्ड्स चौकन्ना थे। तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ इंतहाई मध्यम थी। दूसरी जानिब स्याह लिबास पर भूरी जैकेट पहने हातिम ने रोक्सी की रफ्तार तेज़ की थी। ऑन द वे, वो हाफा से चंद ज़रूरी बातें करके शाहगढ़ के लिए निकल आया था। और तुम्हारी टीम? इसका लहजा मोहतात था। वो नहीं चाहता था कि हबूर और आयशा को पता लगे कि आज रात वो क्या करने वाले थे। इसके दिल में एक अनजाना सा डर फैला था जिसने उसे अपने हिसार में ले रखा था। मेरी टीम तैयार है, बस पहुंचने की देर है हमारे। तेज़ हवा में उसकी आवाज़ सरसराती महसूस हो रही थी। तुम लोग कहाँ तक पहुँचे हो? हम बस पहुँचने ही वाले हैं, उसने धीरे से कहते हुए गाड़ी का मोड़ काटा। उसकी गाड़ी शाहगढ़ की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। मैं भी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। रोक्सी अब हवा से बातें करने लगी थी। ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, इसके संजीदगी से कहने पर हातिम हंस दिया। रोक्सी को आहिस्ता चलना नहीं आता। कोई कह सकता था कि आज उसकी बारात थी और वह रात के इस पहर एक ख़तरनाक मिशन के लिए निकला हुआ था। ठीक है, हम पहुंच गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने फार्म हाउस के अंदर गाड़ी को दाखिल किया। अभी हबूर अपने कमरे की जानिब बढ़ने ही लगी थी कि उसे हमजा की आवाज़ सुनाई दी। हबूर, एक कप चाय बना दो। हबूर ने एक नज़र अपने लिबास पर डाली, फिर थकन भरा सांस अंदर की जानिब करता। फ्रेश होकर बना देती हूँ, उसने चेहरे पर मस्कीनियत से जाकर कहा। तो हमजा ने सर इस बात में हिलाया। मैं यहीं बैठा हूँ। वो किचन के एरिया के साथ मौजूद डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। कुछ देर बाद वो हल्के सब्ज़ रंग का सादा लिबास पहने किचन में दाखिल हुई। हमजा ने एक पल के लिए सर उठाकर देखा और फिर से मोबाइल फ़ोन में गुम हो गया। हातिम के पहुँचने में अभी वक्त था। हबूर खामोशी के साथ चूल्हे के आगे खड़ी होकर चाय बनाने लगी। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक चाय बन जाएगी। उसने गर्दन मोड़कर हमजा को देखा। नहीं, मुझे अभी एक काम से निकलना है। हबूर ने हैरत से पहले दीवार की घड़ी की जानिब देखा और फिर हमजा पर एक निगाह डाली। रात के 1 बजे ये कहाँ जाने वाला था? कहाँ जाना है? एक ज़रूरी काम है, दुआ करो कि पूरा हो जाए। हबूर मुस्कुरा दी। पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। हमजा ने सर इस बात में हिला दिया। इंशाल्लाह।
تھوڑی دیر بعد حبور نے چائے والا کپ حمزہ کے آگے رکھ دیا۔ کچھ فرائی کر دوں؟ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ تم نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ اس نے سامنے کھڑی حبور کی طرف دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ چائے نہیں پیتی۔ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس نے حبور کا ہنوز کھڑا دیکھا تو وہ بے ساختہ کہہ بیٹھا۔ حبور خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حبور کی آنکھیں نیند کے باعث بند ہو رہی تھی۔ اس نے کرسی کے ساتھ اپنا سر ٹکا دیا۔ اگر تمہارا کام پورا نہ ہوا؟ اس نے اپنے آپ کو نیند میں جانے سے روکتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے سوال پر چند لمحوں کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ حبور بغور حمزہ کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سوال کے ساتھ ہی ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا، جبکہ آنکھوں میں ایک پل نمی پھیل گئی اور ہاتھ لرز اٹھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر حبور کی جانب دیکھا اور پھر کپ میز پر رکھ دیا۔ اس میں اگر کوئی گنجائش نہیں ہے میری کامیابی یقینی ہے۔ وہ اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو شاگر ضرور لائے گا۔ وہ آج اپنے باپ کو طلحہ عوان کی طویل قید سے آزادی دے دے گا۔ حبور اس کی جانب دیکھتی رہی۔ تم کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہے؟ اس کے لہجے سے ڈر جھلکنے لگا۔ حمزہ ایک پل کے لیے ہنس دیا۔ یقین مانو حبور، اس دفعہ کوئی کام غلط نہیں کر رہا۔ اور خطرناک؟ کیا یہ کام خطرناک ہے؟ چند پل کے لیے حمزہ خاموش رہ گیا۔ حمزہ سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اس نے حبور کی فکر کو دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی پل اس کے موبائل پر بیپ بجی۔ اس نے ایک نگاہ موبائل پر ڈالی۔ ریچڈ۔ اس نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ بھر کر کپ رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ جا رہے ہو؟ حمزہ نے سر مسمات میں ہلایا، کرسی کی پشت پر سے سیاہ جیکٹ اٹھائی اور پہننے لگا۔ وہ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ کب تک آؤ گے؟ حمزہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں پھیلے ڈر کو دیکھا۔ وہ یقیناً یہاں کے لوگوں کی وجہ سے خوف زدہ تھی۔ وہ 2 قدم اس کے نزدیک آیا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، اور تم فکر مت کرو، وہ کوئی بھی اس طرف اب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ میں سب کو اچھا سبق سکھا چکا ہوں۔ تم بے فکر رہو، میرے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگو۔ اس کے مضبوط لہجے پر حبور یقین کر چکی تھی۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس کی سرگوشی پر وہ بمشکل مسکرایا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک بہت بڑی جنگ اس کی منتظر تھی۔ اس نے تیمور کو پیغام بھیجا اور خود پولیس اسٹیشن کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد حاتم، حمزہ، اس کے گارڈز اور تمام سپاہی پولیس اسٹیشن کے احاطے میں جمع تھے۔ وہ سب قابل اعتماد لوگ تھے جو حمزہ اور حاتم کے منصوبے سے واقف تھے۔ حاتم مسلسل اسامہ سے رابطے میں تھا، جس کی اطلاع کے مطابق طلحہ عوان کچھ ہی دیر میں سبھی قیدیوں کو مار کر قید خانے میں آگ لگانے والا تھا، اور ان سب کو اس سے پہلے عوان حویلی میں پہنچنا تھا۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہوئے اور عوان حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ حاتم روکسی کی بجائے حمزہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں عوان حویلی کا نقشہ تھا، جس پر مختلف نشان بنے ہوئے تھے۔ حاتم نے ایک سرخ ایکس کے نشان پر ہاتھ رکھا۔ یہ قید خانہ ہے، جو بیسمنٹ جیسا کمرہ ہے اور حویلی کے عین نیچے واقع ہے۔ اگر اسے زیادہ جلایا گیا تو حویلی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اسامہ۔ یکدم سے اسے خیال آیا تو اس نے اسامہ کو پکارا۔ جی حاتم بھائی۔ دوسری جانب سے مدھم آواز سنائی دی۔ وہ بمشکل سب سے نظریں بچاتے ہوئے حاتم سے بات کر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے لب کم سے کم حرکت کریں۔ طلحہ عوان اور اس کے بہت سے آدمی اس وقت اسلحہ نہ لیے قید خانے میں موجود تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ حویلی میں آج کوئی نہیں ہے؟ اسامہ اسے یہ بات پہلے بھی بتا چکا تھا کہ پورا عوان خاندان کسی شادی کی تقریب میں گیا ہوا تھا اور تمام ملازمین کو بھی طلحہ چھٹی دے چکا تھا، مگر پھر بھی اس نے یہ ہاتھ دہانی کرنا ضروری سمجھا۔ جی حاتم بھائی، حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ وہ خود طلحہ کے کہنے پر پوری حویلی کا چکر لگا کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہوشیار رہو۔ اس نے بات کا اختتام کر کے حمزہ کو دیکھا۔ انہیں منصوبے کے مطابق حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونا تھا، جو اسامہ نے ان کے لیے کھول رکھا تھا۔ پہلے حمزہ کے گارڈز قید خانے کے گھیریں گے اور پھر حمزہ اور حاتم سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوں گے۔ ان سب کا مقصد طلحہ عوان اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا اور قیدیوں کو زندہ بچانا تھا۔ حمزہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پر حمزہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ ہم انہیں بچا لیں گے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، جس پر حمزہ سر ہلا کر رہ گیا۔ دوسری جانب طلحہ عوان ہاتھ میں بندوق لیے ہر قیدی کے آگے سے گزر رہا تھا۔ انہیں بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آج ان کی آزادی کا دن تھا، مگر ان میں سے کسی ایک قیدی کے چہرے پر بھی ڈر کے آثار نہیں تھے۔ اب وہ محض آزادی چاہتے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ذوالفقار شاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم سب مرنے والے ہو اور آج تمہارے لیے کوئی موسیٰ نہیں آئے گا۔ ذوالفقار شاہ خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ طلحہ عوان 2 قدم نزدیک آیا۔
ہاں، مگر میں تمہاری آخری خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ بتاؤ، تم سب کو کیا چاہتی ہے؟ وہ ان سب سے مخاطب تھا مگر کوئی کچھ نہیں بولا۔ طلحہ کے ساتھ ایک زوردار آواز کے ساتھ ہنس دیے۔ آسمان! یکدم ایک گونجدار آواز سنائی دی۔ طلحہ وان نے جھٹکے سے ذوالفقار شاہ کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ مجھے آسمان دیکھنا ہے، ان کا لہجہ بے تاثر تھا۔ ان کی بات پر باقی سب قیدیوں نے بھی چونکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ہمیں بھی آسمان دیکھنا ہے، ہمیں بھی آسمان دیکھنا ہے، وہ سب یکزبان ہو کر بولے تو طلحہ وان نے ہوا میں فائر کیا اور پھر سب قیدیوں کو باہر لے جانے کا حکم دیا۔ وہ اب ان سب کو کھلے آسمان تلے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا جو خود ذوالفقار شاہ کی جانب بڑھا اور ان کی بیڑیاں کھونے لگا۔ اسی پل حاتم کے کان میں اسامہ کی آواز گونجی۔ چینج آف پلان حاتم بھائی، چینج آف پلان۔ حاتم چونک اٹھا۔ کیا مطلب اسامہ؟ حمزہ بھی چونکا۔ وہ سب لوگوں کو حویلی کے احاطے میں مارنے والا ہے، آپ لوگ جلدی پہنچے۔ وہ ایک قیدی کو باہر لے جا کر جاتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑایا۔ اوکے، ہم پہنچتے ہیں۔ وہ گاڑی سے اترا اور پھر کئی گاڑیاں وہاں جمع ہو گئیں۔ اس نے حمزہ کے ساتھ جلدی سے منصوبہ تیار کیا۔ اب انہیں حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر نہایت احتیاط سے حویلی کے احاطے کی جانب بڑھنا تھا جو کہ عقبی حصے میں واقع تھا، اور انہیں راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹانا تھا۔ حمزہ کے اشارے پر پہلے گارڈز اندر داخل ہوئے۔ وہ سب ٹرینڈ گارڈز تھے جنہیں حمزہ نے شہر کی ایک ایجنسی سے منگوایا تھا۔ گارڈز کے بعد حمزہ اور حاتم اندر داخل ہوئے اور حاتم کے اشارے پر سپاہی باری باری اندر آنے لگے۔ وہ لوگ ہر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اوان حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ حاتم کے پاس حویلی کا سرچ وارنٹ تھا جو وہ ضرورت کے وقت استعمال کر سکتا تھا۔ ان سب کے پہنچنے کے بعد طلحہ ان تمام قیدیوں کو کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتا تھا، مگر کیا وہ ان تمام احتیاطی تدابیر کے بعد بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کہ جتنی جانیں اس حویلی میں داخل ہوئی تھیں اتنی ہی واپس جائیں گی؟ وہ سب تیزی سے دیواروں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اگلے چند پلوں میں گارڈز احاطے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ رات اندھیری شب تھی مگر حویلی کی روشنیوں میں پورا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ حضور، سب قیدی احاطے میں اکٹھے ہیں اور آسمان دیکھ رہے ہیں، تیمور بولا تو پیچھے موجود حمزہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اسٹک ٹو دا پلان حمزہ، پہلے گارڈز کو اندر جانے دو، ہماری تعداد ان کے آدمیوں سے کہیں گنا زیادہ ہے، ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ حاتم نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تو وہ لمبا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس جگہ کو گھیر لو، گو! حاتم کی آواز پر گارڈز آگے بڑھے اور پھر ہر جانب گہما گہمی پھیل گئی۔ ان کا ارادہ فائرنگ کرنے کا نہیں تھا مگر طلحہ کے آدمیوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس سے بچنے کے لیے ان سب نے بھی جوابی کارروائی شروع کی، پر دونوں جانب بندوقوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ گارڈز خود بچ کر طلحہ کے آدمیوں پر حملہ کر رہے تھے۔ اسامہ ان سب کو مصروف دیکھ کر ذوالفقار شاہ کی جانب بڑھا اور پلان کے مطابق انہیں برگد کے پیڑ کی اوٹ میں لے گیا۔ ذوالفقار شاہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میرا بیٹا آ گیا، میرا موسیٰ آ گیا۔ یکدم ان کی نگاہ دیوار کی اوٹ میں آگے بڑھتے حمزہ پر پڑی اور ان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ اسامہ نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ تم میرے بیٹے کے ساتھ ہو؟ اب کی بار انہوں نے اسامہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو اس نے مکان کے انداز میں سر ہلایا۔ مجھے پتا تھا، تم باقی جیسے نہیں ہو۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے حمزہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ حاتم حمزہ کو کور کیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر اس کے سپاہی بھی اندر داخل ہوئے۔ دونوں جانب سے شدید فائرنگ ہو رہی تھی اور طلحہ کے آدمی اپنا بچاؤ کر رہے تھے جبکہ سپاہی تمام قیدیوں کو لے باہر کی جانب بڑھنے لگے۔ طلحہ وان ایک درخت کی اوٹ میں چھپا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اشتعال پھیل گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ حاتم اپنی شادی کی رات اس پر حملہ کرے گا۔ اس کی ساری ترکیب ناکام ہو چکی تھی۔ وہ قیدیوں کو بھی نہیں مار پایا تھا اور پولیس نے بھی اس پر حملہ کر دیا تھا۔ حمزہ اور حاتم آگے بڑھتے ہوئے طلحہ کو تلاش کر رہے تھے کہ ان کی سماعت میں اسامہ کی آواز گونجی۔ ہی از سیف۔ ان دونوں نے شکر کا سانس بھرا۔ وہ سمجھ گئے تھے اسامہ کس کی بات کر رہا ہے۔ طلحہ کے آدھے سے زیادہ آدمی زخمی ہو کر زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے کیونکہ وہ ان پر حملے کے لیے نہیں تھے، اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابھی حاتم اور حمزہ آگے بڑھ ہی تھے کہ ایک گولی حاتم کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ بے ساختہ ہی نیچے بیٹھا۔ حمزہ اسے کور کرتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اب طلحہ کے کچھ آدمی فائرنگ کر رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ارد گرد دیکھتے پوچھا تو حاتم نے اپنا بازو دیکھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، گولی صرف چھو کر گزری ہے، تم انکل کے پاس جاؤ۔ اس کے منع کرنے کے باوجود حمزہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ یکدم اس کی نظر برگد کے درخت کے پیچھے پڑی اور پھر وہ ساکن رہ گیا۔ وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔
حمزہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرایا اور ان کی جانب دیکھا۔ اس نے انہیں فقط تصویروں اور تصور میں دیکھا تھا، اور آج وہ اس کے تصور سے نکل کر سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ زمین، آسمان اور وہاں موجود ہر شے ایک باپ اور بیٹے کے ملن کی منتظر تھی۔ حمزہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسی لمحے کچھ فاصلے پر موجود درخت کے پیچھے موجود طلحہ نے ذوالفقار شاہ کے سینے کا نشانہ لیا۔ وہ حمزہ سے دور ہونے کے باعث اسے دیکھ نہیں پایا تھا، مگر حمزہ کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اوان حویلی کے احاطے میں اس وقت ہر جانب زخمی لوگ ڈھیر تھے۔ ان کے درمیان میں موجود حاتم ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے اپنے بازی کے درد کو برداشت کر رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر موجود حمزہ ذوالفقار شاہ کی جانب دوڑ رہا تھا اور دوسری جانب طلحہ ذوالفقار شاہ پر نشانہ باندھے کھڑا تھا۔ میرا موسیٰ آ گیا، تم دیکھ رہے ہو نا، میرا موسیٰ آ گیا۔ ان کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اسی پر طلحہ کی بندوق سے گولی نکلی اور بھاگتے ہوئے حمزہ نے ذوالفقار شاہ کو ایک جانب کر دیا۔ اسی پر اسامہ کی چیخ بلند ہوئی تو حاتم نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا، اور پھر جیسے یوں لگا اس کا سانس رک گیا ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے حمزہ زمین پر گر رہا تھا۔ اسامہ نے لمحے کی دیری کیے بنا حمزہ کی بندوق تھام لی۔ تم ان کے جیسے نہیں ہو، اس کی سماعت میں ایک جملہ گونجا، اور پھر اس نے آنکھیں میچتے ہوئے طلحہ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کی بے جان آنکھیں حیرت سے اسامہ پر جمی تھیں اور پھر اس کے وجود سے جان نکل گئی۔ ذوالفقار شاہ روتے ہوئے زمین پر حمزہ کے قریب بیٹھ گئے۔ حاتم بھی بھاگتے ہوئے حمزہ کے قریب پہنچا تھا، جس کے سینے سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے تیزی سے بیٹھتے ہوئے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ گاڑی لے کر آؤ جلدی، وہ اسامہ پر چلایا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ حمزہ کا چہرہ تھپک رہا تھا۔ حمزہ اٹھو، سانس لو پلیز، حمزہ اٹھو، وہ دیوانہ وار اسے پکار رہا تھا۔ حمزہ، وہ چیخ رہا تھا۔ حمزہ کے پلکوں میں ہلکی سی جنبش اور اس نے آنکھیں کھول کر اپنے پاس بیٹھے حاتم اور ذوالفقار شاہ کو دیکھا اور پھر تکلیف سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کے سینے سے اٹھتا درد اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا حمزہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھلی رکھو۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اشارے سے اپنے قریب جھکنے کا اشارہ کیا۔ حاتم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو حمزہ کے چہرے پر گرنے لگے۔ میں مرنے والا ہوں حاتم، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ شاگرد کا خیال رکھنا حاتم عبد الرحمن۔ اس کے نام پر ذوالفقار شاہ نے چونکتے ہوئے اس جوان مرد کو دیکھا اور پھر وہ رو دیے۔ نہیں، تم شاگرد کی سردار ہو، تمہیں زندہ رہنا ہوگا، کل تمہارا نکاح ہے حمزہ، اٹھ جاؤ پلیز، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ وہ حمزہ کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ حبور، نکاح کی بات پر حمزہ کو حبور کی یاد آئی۔ حبور سے کہنا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، خود کو سزا مت دے اور حائد سے شادی کر لیں، کہو گے نا؟ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ حاتم نے مکان کے انداز میں سر اس بات میں ہلا اور اس سے کہنا کہ میں اگلے جہان میں اسے ہی چنوں گا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ چپ کر جاؤ پلیز، اسے حمزہ کی باتیں تکلیف دے رہی تھی۔ ذوالفقار شاہ ایک جانب ساکت رو رہے تھے اور حافہ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اسامہ، گاڑی لاؤ، وہ وہیں بیٹھا چلایا، وہ اسے اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان سے کہنا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اور حنان سے کہنا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اور تم، وہ رک گیا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ تم آزاد ہو اور تم میرے پسندیدہ حریف ہو، اور وہ اسے مزید کہن مہلت نہیں ملی اور اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ حاتم نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں جبکہ روح پرواز کر چکی تھی۔ حمزہ شاہ کی روح اپنے سارے قرض ادا کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ حاتم نے اس کے بے جان جسم کو بازوں میں بھرا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حمزہ نے کہا تھا کہ وہ اسے بچا لے گا، اور حمزہ نے اسے بچا لیا تھا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس وقت صرف حمزہ شاہ کی روح نہیں نکلی تھی، بلکہ اس کے قریب موجود ذوالفقار شاہ کا وجود بھی بے جان ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بھی آزاد کروایا تھا اور خود بھی ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ خون اور وحشت کے درمیان حاتم حمزہ کے بے جان وجود کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس یہاں سے حمزہ کے بے جان وجود کے علاوہ واپس لے جانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پہ، وہ حساب آج چکا دیا۔ بلاخر شاگرد کے حمزہ شاہ کی کہانی بھی اپنے اختتام کو جا پہنچی۔ فجر کے قریب کسی نے صوفیہ بیگم کا گھر کا دروازہ زور سے بجایا۔ حاتم کا انتظار کرتی حافظ دستک پر چونک اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل صوفیہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکلی۔
انہوں نے حافہ کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود بیرونی دروازے کی جانب بڑھی۔ کون؟ باہر سے ہادی کی آواز سنائی دی تو انہوں نے گہرا سانس بھر کر دروازہ کھولا۔ انہیں اس وقت ہادی کو دیکھ کر حیرت نے گھیر لیا تھا، کیونکہ ابھی رات کا اندھیرا ہر جانب پھیلا تھا۔ سنجیدہ سا ہادی آگے بڑھا۔ حاتم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا انتظار نہ کیجیے، وہ آج واپس نہیں آئیں گے۔ وہ ان دونوں کی سے مخاطب تھا، جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ صوفیہ بیگم نے سوالیہ انداز سے ان دوستوں کو دیکھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ حاتم گھر پر نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے ہادی؟ اس کے دل میں کئی وسوسے اٹھ رہے تھے۔ تیار ہو جائیں، ہمیں شاگڑ کے لیے نکلنا ہے۔ حمزہ، وہ ایک پل کے لیے رکا اور اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حمزہ کا انتقال ہو گیا۔ حافہ اور صوفیہ بیگم تھک سے رہ گئے۔ ہادی کی سنجیدہ صورت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ حافہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ سعید، حمزہ شاہ انتقال کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ اسے حبور کے پاس جانا تھا۔ پیچھے ہادی مختصر الفاظ میں صوفیہ بیگم کو تمام حالات سے آگاہی دے رہا تھا۔ فجر کے وقت لٹا قافلہ واپس لوٹا تھا۔ حمزہ کی گاڑی کو چلاتا حاتم بار بار اپنی آنکھوں کے آگے پھیلتی دھند کو صاف کر رہا تھا، جبکہ پیچھے موجود تیمور حمزہ کے بے جان وجود کو گود میں رکھے رو رہا تھا۔ حاتم نے گاڑی روکی اور پھر وہ دونوں حمزہ کی لاش کو اندر لے کر جانے لگے۔ اس وقت وہاں موجود تمام ملازمین تھے، جنہوں نے اس منظر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس آواز کی وجہ سے اپنے کمرے میں سوتی حبور کی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ حمزہ کا انتظار کرتے ہوئے کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انتظار اپنی بدترین صورت میں ختم ہوگا۔ وہ اٹھی اور ایک نظر بالکنی کی جانب ڈالی۔ باہر ہلکی نیلی روشنی پھیلی تھی۔ سماعت میں پڑتا شور بلند ہوا تو وہ کھڑی ہوئی۔ کرسی کی پشت کے ساتھ لٹکتی حمزہ کی چادر اٹھائی اور اپنے اوپر پھیلا لیا۔ وہ احتیاط کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا اور دماغ کسی خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ لان سے گزرتے ہوئے باہر نکلی اور پھر اس کے قدم رک گئے۔ وہ دماغ نے آنکھوں دیکھے منظر کو مانگنے سے انکار کر دیا۔ سامنے خون میں لت پت حمزہ چارپائی پر بے سود پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ ارد گرد موجود ملازمین نے تیزی سے اپنی نظریں جھکائیں۔ حمزہ! وہ چیختی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور چارپائی کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ حمزہ کے ساتھ والی چارپائی پر ایک اور وجود کو بھی لٹایا گیا تھا، مگر اس وقت وہ صرف حمزہ کی جانب متوجہ تھی۔ تم اٹھ کیوں نہیں رہے؟ اسے حمزہ کی یکفستہ بے جان ہاتھ کو تھاما۔ حمزہ! وہ دوبارہ اس کی جانب بڑھی اور اس کے جنہوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ اٹھو حمزہ، آج ہمارا نکاح ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جلدی واپس آئے گا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اس حالت میں واپس آئے گا۔ اٹھ جاؤ، میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق مت کرو۔ وہ اٹھی اور حاتم کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ حاتم بھائی، یہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اس سے کہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ حاتم سے استفسار کر رہی تھی، مگر حاتم لب بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج اس نے اپنے ایک حصے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ حمزہ! وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چلائی۔ حاتم مجبوراً آگے بڑھا اور نیچے جھولتی چادر کو اس کے سر پر پھیلا دیا۔ صبر کرو حبور، وہ اب کبھی نہیں اٹھے گا، صبر کرو۔ اس کی بوجھل آواز پر حبور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ پہلے بابا حضور اور اب پھر حمزہ۔ کیا اس نے حمزہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ اسی پل اندر سے عائشہ بھی باہر نکلی تھی۔ اس کی حالت بھی حبور سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی روتے ہوئے حبور کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ پھر جس دن حمزہ شاہ کا نکاح پڑھوایا جانا تھا، اس دن اس کا جنازہ ادا کر دیا گیا تھا۔ وہ تمام لوگ جو پہلے اس کے مخالفین تھے، ان سبھی نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ وہ سبھی قیدی جنہیں اس نے آزاد کروایا تھا، ان سب نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی۔ اس دن حمزہ شاہ واقعی تمام حساب چکا چکا تھا۔ حمزہ کو عبد الرحمن شاہ کی قبر کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور اس وقت حاتم، حنان، ہادی اور اسامہ اس کی قبر کے گرد جمع تھے۔ وہ سب خاموش تھے، مگر ان کی آنکھیں چیخ رہی تھیں۔ ان کی سرخ آنکھوں میں بہت سے ملال اور پچھتاوے تھے جو حمزہ شاہ سے منسوب تھے، جو خود آزاد ہو کر ان سب کو پچھتاووں کی قید میں ڈال گیا تھا۔ حاتم نے اپنی قمیض کے آستین پیچھے کی تو سنہری بھیڑیے نمایاں ہوئے۔ وہ چند پر اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک آنسو اس کی پلکوں کی بال کو توڑتا باہر آ نکلا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر جھکا دیا۔ باقی تینوں بھی رو پڑے۔ کچھ دیر بعد حنان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی قبر پر پھول پھیلا دیے اور ہادی قبر پر پانی چھڑکنے لگا۔ پھر ان کے ہاتھ اٹھے اور انہوں نے حمزہ کے لیے دعائیں مغفرت مانگی۔ پھر چاروں خاموشی سے وہاں سے کھڑے رہے۔ وہ اب شکوہ کرتے بھی تو کیا، اور کس سے شکوہ کرتے؟ جس سے شکایت تھی وہ تو منو مٹی دلے دفن تھا۔ حنان نے دھیرے سے حاتم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔
حاتم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر مزید وہاں پر ٹھہرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے حمزہ کی کمر کے قریب حاتم تنہا رہ گیا۔ وہ پنجوں کے بل اس کی قبر کے قریب بیٹھ گیا اور دھیرے سے اس کی قبر پر ہاتھ پھیرا۔ آنسو گیلی مٹی پر گرتے جا رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہاری قبر کے قریب بیٹھا رو رہا ہوں گا۔ اس کی آواز بہت بوجھل تھی، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اسے حمزہ کی بے تحاشا یاد آ رہی تھی، مگر وہ اب کبھی بھی اس سے نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی حمزہ شاہ کو اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کے دل میں کئی پچھتاوے تھے۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے کبھی حمزہ کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ حمزہ شاہ اس کے لیے بہت عزیز تھا۔ وہ ہر دفعہ جب بھی اس کا ہاتھ نظر انداز کرتا تھا تو اسے دکھ ہوتا تھا۔ اس نے حمزہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جب اس نے حمزہ کو سیاہ کوٹ پہنے دیکھا تھا تو اسے لگا تھا جیسے اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں افسوس ہی افسوس پھیلا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حمزہ کی قبر کی جانب دیکھا۔ تم نے غلط کیا حمزہ، یہ ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے حمزہ کی موت کا منظر چھا گیا۔ اس کی گود میں دم توڑتا حمزہ۔ پھر اسے حمزہ کی آنکھیں یاد آئیں اور وہ چونک اٹھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا اور پھر حاتم سمجھ گیا۔ وہ چند پل ساکن سا حمزہ کی قبر کو دیکھے گیا۔ تم کیوں مرنا چاہتے تھے؟ یکدم وہ چلایا۔ مرتے وقت حمزہ کی آنکھوں میں ایک فاتح جیسی خوشی تھی، جیسے اس نے جو کچھ چاہا وہ پا لیا۔ اس وقت وہ مرنا چاہتا تھا۔ حاتم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو پیچھے نہیں جاتا اور حمزہ کو یہ بے وقوفانہ حرکت کرنے سے روک لیتا۔ اس نے شکستہ سی حالت میں اپنا سر جھکا لیا۔ تم نے مجھے آزاد نہیں کیا حمزہ، بلکہ خود سے ہمیشہ کے لیے باندھ لیے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ مدھم لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر عبدالرحمن شاہ کی قبر کے قریب پہنچا۔ چند پل کے لیے وہاں پر خاموشی کے ساتھ کھڑا رہا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایک ہفتے کے بعد، اس حادثے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر حبور کی حالت ویسی ہی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ عائشہ پچھلے 4 دنوں سے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر وہ عائشہ کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس لیے آج اس نے حافہ کو وہاں بلوایا تھا، جو اس کے قریب بیٹھی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حافہ تنگ مت کرو، بالآخر حبور نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ کسی کی بات نہیں سننا چاہتی تھی، اسے صرف خاموشی چاہیے تھی۔ میں تمہیں تنگ نہیں کر رہی، بات کرنے کی کوشش کر رہی، اس سے سنجیدہ لہجے میں کہا تو حبور نے اس کی جانب دیکھا۔ حبور کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور دمکتی ہوئی رنگت کملا گئی تھی۔ وہ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ مجھے یونان نہیں جانا، میں عائشہ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کی قطعیت بھرے انداز پر حافہ گہرا سانس بھرتی گئی۔ اسی لمحے عائشہ اندر داخل ہوئی۔ حاتم بھائی تمہیں لینے آئے ہیں، مگر وہ حبور سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام سنا کر باہر چلی گئی۔ مجھے ان سے نہیں ملنا، حبور نے رخ بدلتے ہوئے کہا تو حافہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاید وہ حمزہ کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس لیے تم ان کی بات سن لو۔ حمزہ کے نام پر حبور کا دل بادل نخواستہ اٹھی اور چادر اوڑھتے ہوئے حافہ کے ساتھ باہر نکلی۔ مہمان خانے میں بیٹھا حاتم ان دونوں کے آنے پر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ حبور نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور حافہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اس قدر تیز روشنیاں اس کے اعصاب پر گراں گزر رہی تھی۔ جاننا چاہتی ہو کہ حمزہ نے مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ حاتم کے سنجیدہ لہجے پر حبور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مکان کے انداز میں سرس بات میں ہلایا۔ ڈرائنگ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی پھیل گئی اور پھر حاتم کی مدھم آواز گونجی۔ اس نے کہا، حبور سے کہنا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری وجہ سے خود کو سزا مت دے اور حائد سے شادی کر لے۔ حبور کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی اور ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ اس کے لبوں نے حائد نام کی ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ پچھلے 7 دنوں میں اسے ایک پل کے لیے حائد کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس کے اعصاب پر ہر لمحہ صرف حمزہ کی موت چھائی رہی اور اب کسی اور کے منہ سے حائد کا نام سن کر اسے یوں لگا جیسے اس کا زخم ہرا ہو گیا ہو۔ وہ دھندلی بصارت کے ساتھ حاتم کو دیکھتی رہی اور اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے جہان میں تمہیں چنے گا۔ حبور چند پل ساکن بیٹھی رہی اور پھر بلک بلک کر رو دی۔ حافہ نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حاتم بھی نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں فارم ہاؤس سے روانہ ہوئے۔ حاتم کی جیپ تیزی سے شہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے میں بہت کچھ ہوا تھا۔ شاگڑ اور اوان نگر کی سرداری ختم ہو گئی تھی۔ حاتم جس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اس نے عبدالرحمن شاہ کی موت کا بدلہ لے لیا تھا اور وہاں کی سرداری بھی ختم کر دی تھی۔
اس کی پوسٹنگ لاہور میں ہو چکی تھی. وہ حافہ اور صوفیہ بیگم نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے. حبور یونان جانے کے لیے تیار ہو گئی؟ حافہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا. نہیں، وہ بہت ضدی ہے. اس اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹی. وہ یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی. وہ بے بسی سے بولی تو حاتم نے سر اس بات میں ہلایا. مجھے تو اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے. وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ حبور کے لیے بہت پریشان تھی. حاتم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر پریشان مت ہوا کیجیے، بلکہ مجھ سے کہا کیجیے. میرے پاس آپ کی تمام پریشانی کا حل ہے خانم. اس کا لہجہ متبسم تھا. حافہ نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا. کیا اس کے پاس اس مسئلے کا حل تھا؟ کیا؟ ہمارے گھر کا اوپر والا پورشن خالی ہے حافہ، اسے دھیرے سے کہا تو حافہ مسکرا اٹھی. اس کے دماغ میں تو یہ سوچ آئی ہی نہیں. وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو یونیفارم میں ملبوس تھا. جی خانم، مجھے پتا ہے میں یونیفارم میں بہت اچھا لگتا ہوں. اسے حافہ کی مسلسل دیکھنے پر چوٹ کی تو وہ بھی ہنس دی. میں دیکھ سکتی ہوں. آپ خاموشی سے گاڑی چلائیں. آپ کی بار وہ دونوں ہنس دیے تھے. شاگرد کی فضاؤں نے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ قبرستان کی جانب پلٹ گئی جہاں صرف قبریں موجود تھیں اور ایک تازہ قبر کے کتبے پر موجود تحریر کچھ یوں تھی: سعید حمزہ شاہ ولد سعید ذوالفقار شاہ، تاریخ پیدائش 20 اگست 1994، تاریخ وفات 5 جنوری 2025۔ 4 سال بعد یہ چھٹی کا دن تھا۔ حاتم پورچ میں روکسی کو دھو رہا تھا اور ساتھ میں اوپر والے پورشن سے ابھرتا ہوا شور سنائی دے رہا تھا۔ چھٹی والے دن یہ ان سب کا معمول تھا کہ وہ حبور والے پورشن میں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ 4 سال پہلے انہوں نے بہت مشکل سے حبور کو اپنے ساتھ رہنے پر آمادہ کیا تھا اور وہ اس شرط کے ساتھ گئی تھی کہ وہ ہر مہینے کرایہ ادا کرے گی۔ 1 سال پہلے ہی ان دونوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ دونوں اب ایک میوزیم میں ریسرچر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ گزرتا وقت نے ان دونوں کی شخصیت میں ٹھہراؤ اور سنجیدگی کا اضافہ کر دیا۔ ماموں، آنی نے کیک بنا لیا، اوپر آ جائیں۔ اوپر سے غالباً اسے آواز دی جا رہی تھی۔ آ رہا ہوں۔ اس نے روکسی کو ایک جانب کھڑا کیا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ صحن میں موجود جھولے پر حفصہ ہمنا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ 3 سالہ حفصہ ہمنا کی بیٹی تھی جو جھولے کے قریب موجود صوفے پر جا بیٹھا تو حفصہ نے اسے دیکھتے جھولے سے اترنے کی کوشش کی تھی۔ حاتم نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھا لیا۔ حفصہ کو اپنے پولیس والے ماموں بہت پسند تھے۔ حاتم نے دیکھ کر ہنس دیا۔ اسی پر حبور اور حافہ کچن سے نکلتے ان کی جانب بڑھی تھی۔ حافہ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا چاکلیٹ کیک تھا جو اس نے حاتم کے آگے رکھ دیا۔ حبور کے ہاتھ میں آئی پیڈ تھا جس پر ویڈیو کال چل رہی تھی۔ اپنے لاؤنج میں بیٹھی عائشہ، عظمت اور ہارون انہیں دیکھ رہے تھے۔ آج عائشہ کے 2 سالہ بیٹے ہارون کی سالگرہ تھی۔ چھوٹی آنی، کیک کاٹیں۔ حفصہ نے حبور کی توجہ کیک کی جانب کروائی تو وہ ہنستے ہوئے کیک کاٹنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ہارون۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے حفصہ کی جانب بڑھا دیا۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر حبور چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ حافہ حاتم کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ حاتم نے اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ حافہ کے لبوں پر مسکراہٹ مچ گئی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں حبور کی شادی کروا دینی چاہیے؟ ہادی اور ہمنا حفصہ اور ہارون کی باتیں سن رہے تھے۔ حافہ نے کچن کے دروازے سے نظر آتی حبور کو دیکھا جو سنجیدگی کے ساتھ چائے بنا رہی تھی۔ وہ ابھی اپنی زندگی میں مطمئن ہے۔ مجھے یقین ہے وہ کبھی نہ کبھی شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، اس نے دھیرے سے کہا تو حاتم نے اس کے چہرے پر گرتی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ حافہ ہنسی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس نے آسودگی کے ساتھ حافہ کے گرد اپنا حصار باندھا تھا۔ اسی پل عصمت اور عائشہ کے گھر کے لاؤنج میں ایک گٹار تھامے داخل ہوا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں اس کے اور عصمت کے تعلقات کافی حد تک درست ہو گئے تھے، بلکہ وہ عصمت کا ایک اچھا دوست بن چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ اس آواز پر حافہ چونک اٹھی جبکہ کچن میں کھڑی حبور کے ہاتھ میں پتی کا ڈبہ نیچے گرا تھا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے باہر کی جانب دیکھا۔ وہ اس آواز کو ہر صدی میں پہچان سکتی تھی۔ حافہ اور اس کی نظریں ملیں اور پھر حبور کی آنکھوں کے آگے دھند پھیل گئی۔ حافہ نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کال کاٹ دی۔ حاتم نے سنجیدگی کے ساتھ اس پورے منظر کو دیکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کا دل حافہ کی بات پر ایمان لیا کہ وہ کبھی نہ کبھی مان جائے گی۔ حافہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی جبکہ پیچھے حاتم کی سوچ کے پردوں میں ایک شخص کی شبیہ لہرائی تھی۔ وہ جو اس کا عکس تھا وہ حمزہ شاہ کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندھی زنجیر کو محسوس کیا تھا۔ حمزہ شاہ ہر پل اس کے ساتھ تھا۔
محبت اور تخت کی اس جنگ میں حاتم عبدالرحمن نے اپنے بھائی کو پا کر کھو دیا تھا۔ یہ کہانی حافظ نعیم کی ہے، جس نے اپنے اندھیروں کے خلاف جنگ جیت لی۔ یہ کہانی حاتم عبدالرحمن کی ہے، جس نے اپنے مقصد کو پورا کر کے بھی اپنا ایک اہم حصہ کھو دیا۔ یہ کہانی حبور شاہ کی ہے، جس نے اپنے وقار اور اعتماد کو چنا۔ یہ کہانی حائد جنید کی ہے، جس نے غلط فیصلہ کر کے اپنی زندگی کا اہم سبق سیکھا۔ یہ کہانی سید حمزہ شاہ کی ہے، جس نے خود کو فنا کر کے کہانی کو زندہ کر دیا۔ کیا معلوم زندگی کے کسی موڑ پر اس کہانی کے بچھڑے ہوئے کردار مل جائیں۔